السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. So today we are going to discuss point number 14, but before we do that, inshallah we'll revise what we've done in the last class. So in the last class हमने discuss किया था point number 12 جو تھا کہ he causes death without fear and resurrects the dead without no efforts. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارک کسی کو بھی موت دینے پر قدرت رکھتی ہے اور پھر مار کر زندہ رکھنے پر بھی قدرت رکھتی ہے without any effort. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا لاسٹ کلاس میں. اس کے علاوہ ہم نے 13th پوائنٹ پہ ڈسکس کیا تھا which says he has always existed with his attributes even before the creation of the world, which did not add anything to his attributes that were not already present. Just as he is eternal along with his attributes, so he is everlasting along with them. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات پہلے سے تھی اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور یہ دنیا کے بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوا. اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس پوائنٹ کے ذریعے یہ بتایا ہے. چلیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے پوائنٹ نمبر 14 اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو پوائنٹ نمبر 14 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹ از ناٹ دا کیس دیٹ ہی ایکوائرڈ دا نیم کریٹر یعنی کہ الخالق only after he created, or the name originator al-bari only after he originated something. So let us discuss this point in detail. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم نے جو اب تک سیکھا ہے، لاسٹ پوائنٹ میں بھی جو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا اسی کی یہ وضاحت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے خالق یعنی کہ الخالق کا نام اس کے پیدا کرنے کے بعد ہی حاصل کیا، رائٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الخالق کا لقب جو اللہ کا نام ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں، یا اس نے کچھ پیدا کرنے کے بعد ہی اس نام کو ایکوائر کیا، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے just a minute, one second, sorry. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہلے سے تھی، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ نام ہے، یہ صفات ہے، یہ ہمیشہ سے تھا. یہ پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ پوائنٹ نمبر 13 کی ہی وضاحت ہے. تخلیق کرنے کے بعد ہی خالق کہلاتا ہے نا. اس کا ایگزامپل ہم یوں سمجھے لائک جیسے کہ تھامس ایلوا ایڈیسن ہے، اس نے بلب انوینٹ کیا، تو ہم اس کو انوینٹر یا اوریجنیٹر بولتے ہیں فار دا کریشن آف دیٹ پرٹیکولر تھنگ. تو یہ جو ٹائٹل ہے کریٹر یا انوینٹر، یہ تبھی کسی کو ملتا ہے جب اس نے وہ چیز بنائی ہے، رائٹ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی خالق تھا جب کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بنائی تھی، یعنی کہ دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. جب یہاں تک کہ جب اس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت صرف اللہ تعالیٰ اکیلا تھا، اور اس وقت بھی وہ خالق تھا یعنی کہ مالک تھا. یہ معتزلہ جو گروپ تھا جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ جب دنیا کو قائم کیا، جیسے جیسے چیزوں کو بناتے گیا، ویسے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے یہ صفات ملتی گئی، جیسے کہ الخالق ہے، العلیم ہے، سب کچھ اس کو وتھ ٹائم پتہ چلتا گیا. یہ ان کا ڈیوینٹ گروپ کا ماننا تھا.
لیکن ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، شروعات سے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے العلیم تھا، the all knowing، and اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ جو متزلہ گروپ تھا، اس کے عقیدے کی تردید ہے، جس کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات وقت کے ساتھ حاصل کی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صفات ازل سے تھی، یعنی شروعات سے تھی۔ اسی طرح اللہ کا یہ جو نام ہے الباری، the originator، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد ہی الباری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ الباری the originator تھا even before he created anything۔ کچھ بھی چیز کی تخلیق کرنے سے پہلے بھی وہ الباری تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد الباری نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے الباری تھا۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 14 تھا۔ I hope it's clear. It's more of an extension of the previous point. Let's go ahead and see what's the next point. تو next point ہمارا جو ہے وہ ہے he was qualified with lordship، یعنی کہ ربوبیہ، even when there was nothing to lord over، and he was the creator even when there was nothing created۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق، اس کی ان سب چیزوں کو، مخلوق کو بنانے سے پہلے بھی وہ عبادت کے لائق تھا۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت اور ملکیت میں یہ سب جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، جیسے کہ جھاڑ، پہاڑ، جن و انس، ہر چیز کی اللہ نے تخلیق کی ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ ہمارا رب تھا، یہ ہمارا ماننا ہے۔ وہ ربوبیت یعنی کہ ربوبیہ کے اہل تھا، یہاں تک کہ اس پر حکومت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اس وقت بھی خالق تھا جب کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ہمارا ماننا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے in the same way that he is the reviver of life to death after he has given them the life a first time. He deserved this name before bringing them to life, so he deserves the name creator before he actually created them۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی کو مارنے کے بعد زندہ کرنے کے اوپر پوری قدرت رکھتی ہے، جیسے کہ اللہ نے ہمیں پہلی بار اس دنیا میں بھیجا ہے۔ He deserves the name، یعنی کہ مارنے کے بعد زندہ کرنے والے یہ جو صفت ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مار کر پھر زندہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے خالق و مالک ہے، even before he created anything، کچھ بھی چیز کی تخلیق کرنے سے پہلے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الباری ہے، اوریجنیٹر ہے، کریٹر ہے، الخالق ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مار کر زندہ کرنے والے بھی ہیں۔ تو آئے ہم اس پوائنٹ کو تھوڑا اور وضاحت میں دیکھیں کہ جس طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، ان کو پہلی بار زندگی بخشنے کے بعد ان کو زندہ کرنے سے پہلے وہ اس نام کا مستحق ہے، اسی طرح وہ بھی خالق کے نام کا مستحق ہے، اس سے پہلے کہ اس نے انہیں تخلیق کیا ہو۔ یعنی کہ کسی چیز کے بنانے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخالق تھا، وہ موت کو، زندگی کو زندہ کرنے والا ہے، یہاں تک کہ جب زندگی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کسی چیز کو زندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود تھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ تمام نقطے جس کے بارے میں پوائنٹس جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ صفات کچھ وقت میں نہیں آئیں، یعنی کہ یہ سب صفات جو اس کے بارے میں ہم اب تک گفتگو کرتے آ رہے ہیں، یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ نہیں آئے،
اس کے دین کی طرح اس کی صفات ہمیشہ سے تھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دین جس پر ہم چل رہے ہیں، جس پر ہمیں چلنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ نے بتایا ہے، تو یہ ہمیشہ سے تھا، یہ دین ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو صفات ہے کہ مار کر زندہ کرنے والا، یہ صفات بھی اللہ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ سے تھی، جسٹ لائک الخالق، یعنی کہ کریٹر آف دی ایوری تھنگ، ایون بیفور ہی کریٹڈ اینی تھنگ، کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے بھی وہ الخالق تھا۔ یہ دوسرے منفرد گروہوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ان صفات کو حاصل کیا ہے، نعوذ باللہ، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروعات سے العلیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، الخالق ہے، یعنی کہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، ایون بیفور کسی چیز کو اللہ نے بنایا اس سے پہلے بھی وہ کریٹر تھا، یعنی کہ الخالق تھا، یہ ہمارا ماننا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، دس از بیکاز ہی ہیز پاور اوور آل تھنگس، کل شیء، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، تو اللہ کی ذات کل شیء، یعنی کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ all things depend on him and are easy for him، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے، اور دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ڈپینڈنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ناٹ ڈپینڈنٹ آن اینی تھنگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کی جو مخلوق اللہ نے بنائی، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے کہ جھاڑ، پہاڑ، انسان، جن و انس، ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ڈیپینڈنٹ ہے سروائیو کرنے کے لیے۔ He is not in need of anything. Nothing is like him. He is the all hearing, the all seeing. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی بھی چیز کو کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، وہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، یعنی کہ السمیع جو اللہ کی صفت ہے، سننے والا، اور البصیر ہر چیز کو دیکھنے والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ ہم انسانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ایسے اللہ نے بنایا ہے کہ ہمیں سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں، آپ جو دل میں سوچتے ہیں، آپ نے زبان سے اللہ کے سامنے ظاہر بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف دل ہی دل میں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری گفتگو دل سے ہوتی ہے، اللہ کو ہم ڈائریکٹلی دل ہی دل میں اللہ کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ سن رہا ہوتا ہے، ہم نے اپنی زبان سے نہیں کہا، لیکن پھر بھی اللہ کو سنائی دیتا ہے نا۔ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، ہے کہ نہیں، کہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا اپنی لائف میں کہ آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں۔ ایسے بہت بار ہوتا ہے کہ بس آپ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سن لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سننے کے لیے ہمارے جیسے لمیٹڈ، ہم انسانوں کے پاس جو لمیٹڈ کیپیبلٹیز ہے، جیسے کہ ہمیں اگر سننا ہوگا تو ہمیں بصارت کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔
دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے کانوں کی محتاج نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بالکل آپ ایسے کہیں کہ اٹس بیونڈ امیجنیشن. آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ how he sees, how he listens, but you can feel that he is all seeing and he is all listening. یہ اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمام چیزیں اس پر منتظر ہے اور اس کے لیے آسان ہے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کچھ بھی اس جیسا نہیں ہے. وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ہر چیز کا کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے اختیار میں رکھے ہوئے. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اسے تمہاری، میری یا کسی کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو میری، آپ کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ شروعات سے تھا، اکیلا ہمیشہ باقی رہے گا. بتایا یہ چاہتا ہے کہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو موت دے دیں گے. یعنی یہاں تک کہ موت کا فرشتہ جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، اس کو بھی موت آ جائے گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے، ہے کوئی جن کو تم پکارتے تھے، جو میرے مقابلے میں جن کو تم ٹھہراتے تھے، آج کوئی باقی ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی باقی نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوگی. پھر اللہ اپنے حکم سے ہر کسی کو دوبارہ زندہ کرے گا، فیصلہ قائم کرے گا. یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ کی مرضی سے جو نیک بندے ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے گناہ کیا ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوں گے. ہاں، تو یہ نقطہ ان تمام پچھلے نقطات کا خلاصہ ہے جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. یعنی کہ ہم نے اب تک جتنے بھی پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، یہ ان سبھی پوائنٹس کو ایکسپلین کرتا ہے. چلیے نیکسٹ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے He created خلق the creation خلق with his knowledge بعلمه. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہم جیسے انسانوں کو، جنوں کو، چھاڑ پہاڑ، ہر چیز کو بنایا. یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ ہم تقدیر میں بلیو کریں نا. یعنی کہ اچھی تقدیر میں بھی اور بری تقدیر میں بھی. ہم نے سٹارٹنگ میں ایمان مجمل، ایمان مفصل، ان سبھی کا مطالعہ کیا ہے کہ ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اینڈ ہمارے ساتھ اگر کچھ برا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ہمیں یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اگر ہمیں بظاہر ایسے لگے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت برا ہے، لیکن اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی کچھ سوچتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. He is the all knowing, he is العلیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو کسی چیز سے روک رہے ہیں یا کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے،
تو آپ کو اس چیز کا دل میں یقین اور اعتماد پیدا کرنا چاہیے کہ میرے لیے شاید اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو مجھ سے دور رکھا ہے۔ جتنا یہ کہنے میں آسان ہے اتنا سمجھنے میں اور یقین کرنے میں مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ہم اس کو اپنے دل سے مانیں کہ ہر چیز چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو پھر یہ ہمیں اچھے سے یاد رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہنے والا ہے، تو جو فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کر رہا ہے اس میں یقیناً خیر ہوگی۔ بظاہر ہمیں ایسے نظر آئے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے یا میرے لیے کیا اچھا ہے، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھتے ہوئے توکل رکھنا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 18 تھا کہ اللہ تعالیٰ created the creation with his knowledge، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ ہمارے عقیدہ ہے کہ ہم تقدیر میں یقین رکھیں، اچھی والی بھی اور بری والی بھی، یعنی کہ جو بھی اچھا ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو برا ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ ہے he has ordained all things in due measure، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقدار قائم کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی بنایا ہے، جیسے کہ ہمیں زندگی دی، لیکن ہم زندہ ہیں کچھ وقت کے لیے۔ اور ایسے ہی اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ has created everything, right? And he has also created تقدیر of everything، ہر چیز کی تقدیر ہے۔ اگر ہم اس کا ڈکشنری میں میننگ دیکھیں تو تقدیر کے معنی ہوتے ہیں کہ to appoint, to measure یا to fix something۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قمر میں ورس نمبر 49 میں فرماتے ہیں إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا بِقَدْرٍ، یعنی کہ indeed all things we created with predestination، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی ہیں اس کا انجام طے کر رکھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ اعلیٰ میں ورس نمبر 2 and 3 میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، یعنی کہ who created and portioned and who destined and then guided، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک طے کر رکھا ہے۔ جیسے کہ آپ اللہ کی یہ مخلوق جو چاند، ستارے، سورج ہیں، ان کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورج کو بنایا، اس میں گرمی دی اور اس کو یہ حکم فرمایا کہ یہ ساری دنیا کو روشن کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محدود کر دیا کہ وہ ہر دن جو ہے صبح میں آئے اور شام کو چھپ جائے نا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا سن رائزز اینڈ دین سیٹس، ویسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ چاند، ستارے، دن کی جب روشنی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ چھپ جائے نا، چاند ستارے جو ہیں وہ سورج کی روشنی سے چھپ جاتے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے، اور جب
سورج اوجل ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تب جا کے ہمیں چاند اور ستارے نظر آتے ہیں۔ تو ان سبھی کو بھی اللہ کی یہ جو مخلوق ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، جس کی محدود چیز جو محدود ہے، یعنی کہ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا کہ سن کو ہمیشہ صبح میں اٹھنا رہتا، لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شام کے وقت اٹھ جائے؟ نہیں، رائٹ؟ اللہ نے جیسے اس کو جس طریقے سے آنے کا حکم دیا ہے اور جانے کا حکم دیا ہے، وہ اس کے تابع ہے، وہ بریک نہیں کرتی۔ وہ صبح میں آنے کا، اللہ نے اسے باہر آنے کا حکم دیا ہے تو وہ صبح ہی باہر آئے گا، اور شام میں اگر اللہ نے اسے ڈوب جانے کا حکم دیا ہے تو وہ شام میں ڈوب جائے گا، لیکن اپنی یہ ڈیسٹینڈ پاتھ جو اللہ نے اس کے لیے فکس کر دیا ہے، اس کو وہ بریک نہیں کرے گا۔ کہ یہ بس ایک سمجھنے کے لیے اگزامپل میں نے دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقدار میں پیدا کیے ہے، اور اس کو اس طریقے سے انجام دیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک سسٹمیٹک وے میں ڈیزائن کیا ہے۔ اور اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس کو سمجھاتا ہے کہ he has fixed their terms and time، یعنی کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہماری زندگی میکسیمم 60 ایئرس 65 ایئرس ایوریج ایج جو ہے ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 ایئرز آف ایج تھی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی آس پاس 60 to 65 is what we expect۔ اس کی بیونڈ اگر آپ زندہ رہ رہے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو حیات دی ہے، بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہر آنے والی چیز کو ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ آپ اگر کوئی جھاڑ کو دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب اب وہ سیڈ کو زمین میں بوتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم کے لیے ہی زمین میں رہتا ہے، پھر وہ جھاڑ بن کر باہر آ جاتا ہے، پھر اس میں پھل پھول لگتے ہیں، اور پھر وہ مرجھا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی دنیا میں آئے ہیں، ہم کچھ وقت کے لیے یہاں پر رہیں گے اور پھر ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا بھی اس دنیا میں جو سٹے ہے، اس کو ایک فکسڈ ڈیوریشن کے لیے رکھا ہے، right؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has fixed the time period of everything۔ That is why they will begin, they will end۔ جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے ہیں، رائٹ؟ ہمارا جب دنیا میں آنے کا وقت مقرر تھا تبھی ہم دنیا میں آئے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آتا نا۔ جب آپ پیدا ہونے کا وقت آپ کا مقرر ہے، آپ اس سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اس دنیا میں نہیں آئے، نہ 1 سیکنڈ بعد اس دنیا میں۔ جب اللہ نے آپ کو پیدا ہونے کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا تھا، آپ بالکل اسی وقت پہ آئے ہیں، اور آپ جب تک اللہ نے آپ کو حیات دی ہے، آپ تب تک بحیات رہیں گے۔ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم زیادہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتے اپنی مرضی سے۔ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے کا بھی وقت مقرر ہے۔ ہم چاہے بھی تو ہم اس دنیا میں رہ نہیں سکیں گے۔ ہمارے اسی لیے تو بتایا جاتا ہے نا کہ انسان کو ہلکا پھلکا آسانی سے زندگی گزارنے والا رہنا چاہیے، یعنی کہ چیزوں میں اس کا دل نہ ہو۔ آج کل ہم اس چیز میں بہت ہے کہ ہمیں دنیا بنانی ہے، دنیا بنانی ہے، گھر بنانا ہے، اتنی ساری زمینیں خریدنی ہیں، یا اتنا سونا خریدنا ہے، یا ہمیں اگر ہم جو ہے بہت سارے دیکھتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس باہر پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کو مطلب ہم بیسیکلی ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ ایک سکسیسفل لائف جو ہے اس کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھے کپڑے ہے، اچھا سونا ہے، یا کوئی باہر ہے بہت پیسے کماتا ہے تو اچھی والی زندگی۔ یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم ایسی ایسی زندگی گزاریں، ایسے ایسے چیزیں ہمارے پاس رہیں
تو ہم اچھے ہیں اور ہم سکسیسفل ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جتنی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، جتنا زیادہ چیزوں میں آپ ملوث ہوں گے، موت کے وقت آپ کو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے جانے میں اتنی ہی تکلیف محسوس ہو. آپ کا دل ان سب چیزوں میں اٹکا ہوگا کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. یہ انسان کو اسی لیے بتایا گیا کہ ہلکا بھلکا رہے. جتنی کم چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اتنا کم آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا. اس کو ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ ہمیں دنیا میں اگر ہم آئے ہیں، ہم جو بھی کما رہے ہیں، ہر چیز کا ہمیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے. حساب و کتاب ہر چیز کا دینا ہے. یعنی کہ ہم جانتے ہیں، ہم سب نے پڑھا ہے، ہم سب نے سنا ہے، میں دوبارہ دہراتی ہوں کہ ہم جب اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا نا کہ اپنا مال کہاں سے کام آیا اور کہاں خرچ کیا. تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر ہم اس کو فضول خرچی میں اگر اڑا رہے ہیں، یا آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں بھی ہے پھر بھی آپ اس میں پیسے لگا رہے ہیں؟ تو پھر آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ آپ نے یہاں پہ پیسے کیوں خرچ کیے نا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں مرنا ضرور ہے. ایک نہ ایک دن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں اور دوبارہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا. آج ہم سب مسلمان، ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے. ہم دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے. ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے. ہم اپنی زندگی کو سنوارنے میں ایسے لگے ہوئے ہیں جیسا اس دنیاوی زندگی کو ہمیشہ قائم رہنا ہے، جو کہ نہیں ہے. ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے. لیکن در حقیقت ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہم اس دنیا میں مقررہ مدت کے لیے آئے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند، سورج، ستاروں کو بھی ایک وے آف لائف بتا دیا ہے نا کہ تم صبح آؤ گے، شام جاؤ گے. ایسے ہی اللہ نے ہمیں بھی زندگی کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس طریقے کی زندگی گزارو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس زندگی جینے کا نمونہ بتا کر گئے ہیں، تو ہم اس کو سیکھیں، جانیں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے والے بنیں انشاءاللہ. تو یہ تھا پوائنٹ نمبر 20 that he has fixed their terms. تو یہ بیسیکلی پوائنٹ نمبر 19 تو 20 دونوں ایک ساتھ اگر آپ سمجھیں کہ he has ordained all things in due measure، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقدار میں بنایا ہے، اور ہر چیز کا جو ہے پوائنٹ نمبر 20 ایک فکسڈ ٹائم یعنی کہ ٹرمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فکس کر دیے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم دنیا سے ضرور جائیں گے. ایسے ہی جیسے قرآن شریف میں فرمایا جاتا ہے نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے تو پھر موت بھی آنی ہے، برحق آنی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز بنی ہے دنیا میں تو وہ ختم بھی ہوگی. جیسے کہ یہ دنیا قائم کی گئی ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ایک مخلوق ہے، اور اللہ کی یہ جو مخلوق ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے. جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے ایک مقررہ مدت کے لیے. یہ دنیا بھی ہم اس کو جتنا جلدی سمجھیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. یہ زندگی ہمیں جو دی گئی ہے یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہمیں یہ جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے دل کو سمجھانا ہے اور اس بات پر یقین کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقررہ مدت کے لیے ہے، اور ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہو اور جہنم سے بچانے والی ہو. لیکن آج ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگیاں ایسی جا رہی ہیں کہ ہمیں کبھی موت بھی آنی ہے. بٹ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے چیزوں کو سمجھنے میں. چلیے نیکسٹ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں، پوائنٹ نمبر 21.
which says, nothing about them was hidden from him before he created them, and he knew everything they would do before he created them. यानी कि अल्लाह सुब्हाना व ताला से कोई चीज छुपी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हर एक शय को बनाया है, जैसे कि आप कहें चांद, सितारे, सूरज, जन्नत, जहन्नम, हर चीज अल्लाह सुब्हाना व ताला ने बनाया। और अल्लाह सुब्हाना व ताला को बनाने से पहले ही पता था कि जब वो इन सब चीजों को बनाएंगे तो वो कैसे होंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से उसको अल्लाह ने चलाना है। ये अल्लाह सुब्हाना व ताला के इल्म में हमेशा से था। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व ताला की ये जो मखलूक है 50,000 साल पहले से भी, जब जन्नत, जहन्नम और हम जिस पे रहते हैं, अर्थ, जमीन, इन सब चीजों को अल्लाह सुब्हाना व ताला ने बनाया 50,000 साल पहले ही। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने उनके चलने का निज़ाम तय कर रखा था कि वो कैसे जब एग्जिस्टेंस में आएंगे तो वो कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, क्या काम करेंगे। तो अगर मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए कहूँ तो आई कैन से द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड, Allah ordained the measure of the makhluk 50,000 years before the creation of the heavens and the earth. यानी कि जन्नत, जहन्नम सब बनने से 50,000 साल पहले से ही अल्लाह ने तय कर रखा था कि कौन सी चीज कब आएगी और किस तरीके से आएगी और क्या उसका अंजाम होगा। तो हमारी तकदीर, जो हम जिसके बारे में कहते हैं ना कि जो हमारी किस्मत है या हमारी साथ जो चीजें हो रही हैं, इन सब के बारे में अल्लाह ने जन्नत, जहन्नम ये सब बनाने से पहले पहले ही तय कर रखा था। इवन बिफोर हम दुनिया में आए भी नहीं थे, हमारे दुनिया में होने का कोई वजूद भी नहीं था, उससे पहले पहले अल्लाह ने हर चीज को लौहे महफूज में लिख रखा है, तय कर रखा है कि कौन कब आएगा, उसकी जिंदगी में क्या हालात होंगे, क्या उसकी जिंदगी के असबाब होंगे, हर चीज तय कर रखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसको यहाँ पर अच्छे से समझने की जरूरत है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हर चीज तय कर रखी है तो फिर हमें इबादत करने की क्या जरूरत है, या फिर हमें दुआ करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब तकदीर बनाई और लिखी तो अल्लाह ने इंसान को ये इख्तियार दिया कि वो अपनी दुआओं से उसको बदले। तो हम जब दुआ करते हैं तो अल्लाह अपने तकदीर में जो अल्लाह ने लिख दिया है उसके फैसले भी अल्लाह तब्दील करने पर कुदरत रखता है। तो आप ये ना सोचें कि जब अल्लाह ने हर चीज तय कर रखी है, जब अल्लाह ने हर चीज लिख रखी है, तो अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं तो शायद वो भी लिखा हो। नहीं, अल्लाह ने आपको जब समझ दी, अल्लाह ने आपको सूझबूझ दी, अल्लाह ने आपको चीजों को समझने और आपको कैपेबिलिटीज दी ना, अच्छे बुरे की समझ दी। तो जब अल्लाह ने हम सबको इन सब चीजों के बारे में सिखाया है तो अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है ना कि हम चाहे तो बुराई से रुक सकते हैं, हम चाहे तो अच्छाई में आगे बढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ने हमें ये इख्तियार दिया है। तो जब अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है तो अल्लाह हमसे ये चाहता है कि जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है हम उसको बेहतर बनाए ना, हम अपनी दुआओं के जरिए अपनी तकदीर को बेहतर बना सकते हैं। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्यों दुआ करनी चाहिए जब खुद अल्लाह ने हर चीज लिख दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी तकदीर नहीं बदल सकती। अगर अल्लाह चाहे तो आपकी दुआओं से आप अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समराइज करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम जो है कि अल खालिक, यानी कि हर चीज को बनाने वाला, यही इन सब पॉइंट्स का खुलासा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द ऑल नोइंग, यानी कि ही हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग।
and he has created everything in due measures, and he has created the taqdeer of everything. यानी कि हर चीज के लिए एक चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिक्स कर रखी है. जैसे कि जिंदगी है तो उसके साथ मौत जुड़ी हुई है. हर जिंदगी बख्श, जिस भी चीज को अल्लाह ने जिंदगी बख्शी उसके साथ मौत है. यानी कि आप दुनिया में आए हैं तो मरना जरूर है. कोई भी शय हो, मौत और हयात हो गया, दिन और रात हो गया. ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज के लिए जो है स्टार्टिंग एंड एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तय कर रखा है. And Allah subhanahu wa ta'ala has written how every single person will be born, die, his provision, his age. यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में है कि कौन कब दुनिया में आएगा, कौन कब दुनिया से जाएगा, किसकी जिंदगी किस तरीके से होगी, कौन कितनी एज तक जिंदा रहेगा. हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म है. और गैब का इल्म जो है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है. ये हमारे अकीदे का एक बहुत अहम हिस्सा है कि हमारा ये मानना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म गैब है. यानी कि हम नहीं देख सकते वो चीज़ें जो खबर के अंदर हो रही हैं. राइट, आपको जान सकते हैं एक इंसान जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब हम उसको दफना के आ जाते हैं, क्या आप ये जान सकते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है खबर में? नहीं जान सकते ना. हम बस अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमें बताया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जो भी हदीस मुबारकों में हमें मिलता है कि ऐसे ऐसे हालात होते हैं, तो ये जो हमें बताया गया है सिर्फ हमें उतना ही पता है ना. हमें चाहे हम हो, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अल्लाह ने जो इल्म उन्हें अता किया वही जो अल्लाह ने उन्हें इल्म अता किया वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बताया ना. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म हर चीज पर गालिब है. यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला has the ultimate knowledge of everything and every unseen thing. हर चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में है और जो गैब का इल्म है वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है. यानी कि the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam only knew what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed to him, right? And he did not have the knowledge of unseen. यानी कि गैब का इल्म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में भी नहीं था. वो इल्म जो अल्लाह ने नहीं अता किया. जो कुछ भी इल्म आपको था हर वो चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अता की गई थी. It is the fitna of these times that some people claim that they have knowledge of the unseen. हम देखते हैं ना इस जमाने का फितना है कि बाज लोग ये कहते हैं कि मुझे इस चीज का इल्म है, मुझे ये इन चीजों का इल्म है. आजकल हम नित नए फितने देखते हैं कि कितने लोग ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा कर रहे हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा कर रहे हैं. ऐसे ही बहुत फितने हैं जो हमें दीन से गुमराह कर रहे हैं. अगर हम अपने आप को इल्म हासिल करने वाला नहीं बनाएंगे इस दुनिया में, इन फितनों के दौर में, अगर हम सही अकायद को अपने अंदर नहीं रखेंगे, अगर हम दीन को सीखने सिखाने का माहौल नहीं बनाएंगे, तो फिर जान लीजिए कि आपका ईमान भी खतरे में है और आपकी आने वाली नस्लों का ईमान भी खतरे में है. आप आज मुसलमान हैं तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपकी आने वाली नस्ल भी मुसलमान होगी और मुसलमान मरेगी अगर आप अपनी जिंदगियों में दीन को सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने का माहौल ना बनाएं. तो ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म गैब है. तो the people who talk about these matters are known as araf, and the person who goes to an araf, then his prayers for 40 days are not accepted just by going to that person. यानी कि जो गैब का इल्म रखने वाले लोग होते हैं उनके जो अगर इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं कहूँ तो आजकल जो बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं ना कि ये बाबा है या ये कोई जैसे
مرشد ہے if I'm not wrong, جو جن کو غیب کی چیزوں کا علم ہے یا ان کچھ پڑھتے ہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس لوگ جانا پریفر کرتے ہیں جو مے بی جادو اینڈ آل کہ ان کو علم ہے اور وہ کوئی بھی چیز کو صحیح کر سکتے ہیں، کسی بھی بگڑی چیز کو بنا سکتے ہیں، لوگ ایسا سمجھ کر ان کے پاس جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی 40 دن تک نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی اگر ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو عملیات کرتے ہیں نا، جیسے میں بتا رہی تھی یہ جادو یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے لوگوں کی مدد لینا جو ان کو ایسے غلط کام کرتے ہیں اور کراتے ہیں، تو اس کی باتوں کو ماننا بھی اور ان کو یہ سمجھنا کہ اس کو یہ قدرت ہے کہ یہ ہماری بگڑی ہوئی چیزوں کو بنا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہو جائے گا. جیسے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہر بگڑی کو بنا سکتا ہے. لیکن آپ اگر یہ دل میں انٹینشن لے کے کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یا میری یہ پریشانی ہے یہ اس کے پاس جانے کی وجہ سے حل ہو جائے گی، یا اس کو ان چیزوں کا علم ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی لیکن اس کو علم غیب ہے، تو پھر یہ ایک طریقے کا شرک ہو گیا کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ آپ شرک کر رہے ہیں نا، کہ آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو مطلب علم غیب ہے اور وہ ہر چیز کو بگڑی کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے. تو پھر یہ غلط ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو صحیح کر سکتا ہوں تو پھر وہ غلط ہے. یہ نالج آف ان سین صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور ہر بگڑی کو صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے. اور ایسے لوگوں کے پاس جانا جن کے پاس جانے سے 40 دن تک نمازیں تک قبول نہ ہوں، ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. آج کل ہم آئے دن دیکھتے ہیں، اشتہارات دیکھتے ہیں، آپ کی نیوز پیپرز میں تک آتا ہے if you have any problem contact this بابا so and so. اتنے چیزیں آپ دیکھنے کو لوگ آج کل اتنا آسان سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن دین نے اس کو بہت اہم چیز بتایا ہے. اگر آپ کسی کے پاس اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ یہ میری ہر مشکل کو آسان کر دے گا، تو پھر آپ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ یور ہارٹ آپ کہیں نہ کہیں شرک کے مبتلا ہو گئے. آپ نے اللہ کی ذات پر جو بھروسہ رکھنا تھا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا نا، کہ آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے کرنے سے کچھ ہوگا، میری بگڑی بن جائے گی، میری مشکل آسان ہو جائے گی. تو وہ آپ کا عقیدہ غلط ہو گیا، آپ نے شرک کر دیا. ہاں، اللہ ہم سب کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے تقدیر. یہ کہ جیسے کہ میں ابھی آپ کو آلریڈی بتا رہی تھی کہ if everything has already been written then what are we doing here, right? اگر ہر چیز اللہ نے پہلے سے طے کر رکھی ہے تو پھر ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, right? if Allah has already written down everything we'll do, یعنی کہ ہر چیز جو ہم کرنے والے ہیں, then do we have the free choice? What are we doing here? What is the concept of reward and punishment? یعنی کہ ہم یہ جو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ ہم اگر اچھے اعمال کریں تو ہمیں جنت نصیب ہوگی, اگر ہم برے اعمال کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے بیسیکلی؟ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نے ہر چیز جب طے کر رکھی ہے تو اگر وہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور یہ جو اچھی چیزوں کو کرنے پر انعام ملنے کا ذکر, برے چیزوں کو کرنے پر جہنم میں جانے کا ذکر نہیں آیا ہوتا نا, کیونکہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نیک بنیں, ہم جنت میں جانے والے بنیں. جیسے کہ اگر ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں کہ ایک اسکول ٹیچر ہے اور اس کو ہر چیز اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں پتا ہوتا ہے نا اسکول کے. سو جیسے کہ میں کہوں اگر اس کو بیٹر وے میں کہ
there's a school teacher and he's aware of all the students of the school. So he says that exams are starting very soon and such student will fail and such student will pass and this student will be first. And it happens exactly like this, right? ऐसे बहुत बार हमने देखा होता है और बहुत बार टीचर्स प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ना, कैसे प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि उनको पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट की क्या कैपेबिलिटी है, उनको वो पहले से डिसीजन दे रहे होते हैं कि ये पास हो जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फेल हो गए वो इसीलिए फेल नहीं हुए क्योंकि टीचर ने कहा, राइट? वो इसीलिए फेल हुए हैं बिकॉज उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया और वो नेग्लिजेंट थे, उन्होंने सही मेहनत नहीं की। ऐसे ही जो फर्स्ट आए, जो टीचर ने कहा कि ये स्टूडेंट्स फर्स्ट आएंगे, वो फर्स्ट इसीलिए नहीं आए क्योंकि टीचर ने कहा था, वो फर्स्ट इसीलिए आए होंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत की ना। तो टीचर simply said this because she knew who was going to work hard and who was going to be idle, right? So she had seen the results and exam test before. तो टीचर कैसे प्रिडिक्ट कर रही है ये सब चीजें, क्योंकि टीचर ने स्टूडेंट का परफॉर्मेंस पहले से देखा हुआ होता है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था, राइट? ये समझने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हर किसी का फैसला कर रखा है तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस बेसिस पे हमें जज कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज को ऑलरेडी मुकर्ररा मुद्दत के लिए दिया है, हमें जिंदगी भी हमारे पास मुकर्ररा मुद्दत के लिए है। अल्लाह ने इसमें क्या होने वाले अहवाल हैं इनको भी तय कर रखा है, लेकिन अल्लाह ने हमें अख्तियार दिया है कि हम इनको बेहतर बना सकते हैं। अगर हम नेक अमाल करें तो अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अहवाल को सुधारें। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगी कि अगर कोई मर जाता है एंड अनदर पर्सन राइट्स अ बुक ऑन हिम, इट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, राइट? The author of the book writes about a person after gathering everything from his life, right? यानी कि एग्जाम्पल ये है कि if a person dies and another person writes a book, we call it as an autobiography. And the author of the book writes about the person who after gathering a lot of information, यानी कि बहुत सारे information gather करने के बाद किसी के ऊपर autobiography लिखी जाती है ना, बायोग्राफी जो लिखते हैं। But Allah has written our books before we came into existence. हमारे दुनिया में आने से पहले अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हर चीज लिख रखी है। किस लिए? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला को हर चीज का इल्म था पहले से, फ्यूचर का भी इल्म था कि आगे क्या होने वाला है, कब कैसे होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्रिकेट का एक मैच है और दो टीम्स खेल रही हैं, एक टीम ए है और एक टीम बी है। सो यहाँ पर एक क्रिकेट एक्सपर्ट है जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो कहता है कि द टीम ए विल विन एंड इट विल एंड इट हैपेंस लाइक दैट, यानी कि टीम ए जीत भी जाती है। सो टीम ए अगर जीत गई है तो इसीलिए नहीं जीती कि वो क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा, बट वो जीती इसलिए क्योंकि उनके एफर्ट्स, उनके स्किल्स और उनका हार्ड वर्क बहुत ज्यादा था compared to the team B. Another example is when a teacher knows that a student is very punctual and the teacher says that the next class the student will enter the class at exactly the same time, and this doesn't mean that the student was there 6 p.m. sharp because the teacher was saying, right? टीचर के कहने की वजह से बच्चा पंचल नहीं हुआ, बच्चा पंचल होने की वजह से टीचर ने उसके बारे में बताया, राइट? तो तकदीर जो है इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी कि हम जब तकदीर की बात कर रहे हैं तो उसको हमें ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में हर चीज है और तकदीर अल्लाह ताला के इल्म का इजहार है और अल्लाह ताला का इल्म कामिल है। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि तकदीर जो है अल्लाह के इल्म का इजहार है, जो अल्लाह के इल्म में हर चीज है
ہمارے ساتھ جو اچھی چیز ہو رہی ہے یا بری چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کے علم کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہمیشہ کامل ہے. Because Allah knows what's going to happen and what will happen, what we will do, he wrote it based on his absolute knowledge. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر کسی کی تقدیر کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے. It is one of the mustahabat that we believe in it, but we do not know how it looks, where it is, right? ہمیں یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ لوح محفوظ ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کے بارے میں، ہر کسی کی ڈیسٹنی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیسی دکھتی ہے، رائٹ، کہاں پر ہے. اور یہ جو کانسیپٹ جس کے بارے میں فری ول یا چوائس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا کہ ہم تو لکی ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. لیکن آج ہماری زندگی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم واقعی مسلمانوں والی زندگی گزار رہے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں جینے کا حکم دیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، کیا ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں. تو یہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوائس دی ہے نا، اینڈ چوز کرنے کی فری ول بھی دی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے ہمیں چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی اور اس میں اچھے برے کی سمجھ دے کر سمجھایا، اور اس میں سے ہمیں چوز کرنا ہے اس چیز کو جو اللہ کو پسند ہے نا. What we will choose is already written because Allah already knows what we will choose out of the absolute knowledge. The actions we are doing, they are out of our free will and they are not imposed on us. یعنی کہ آپ جو بھی ایکشن اچھائی کی طرف اگر آپ اپنے قدم بڑھا رہے ہیں اور برائی سے آپ بچ رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر امپوز کیا ہوا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے برائی سے بچنے اور نیکی کرنے پہ. This is why there is a reward for doing good deeds and there is a punishment for doing bad deeds. So does qadar change? یہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا کہ تقدیر کیا یہ بدل سکتی ہے؟ تو تقدیر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہے مبرم اور ایک ہے مبلغ. مبرم کا مطلب یہ ہے کہ it is definite or final or fixed and non-conditional, which means جیسے کہ زندگی موت طے ہے، رائٹ، دنیا میں آپ آئے ہیں مرنا ضرور ہے. دوسری چیز ہے معلق، which means it really means hanging. In reference to taqdeer, it means conditionally, suspended or depending upon. So there is a hadith that if we maintain ties of kinship, our age will increase. Right? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھی رشتہ داری مینٹین کریں، رشتہ قائم کرنے والے بنے تو اللہ ہماری عمروں میں اضافہ فرماتے ہیں. تو سم پارٹ آف آر تقدیر، جو ہماری تقدیر اللہ نے طے کی ہے اس میں ایک حصہ ہے معلق جو کنڈیشنل ہے، دیٹ از ڈیپینڈنٹ آف سم تھنگ، رائٹ. یعنی کہ آپ جیسے کہ اگر اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی دعاؤں کا اثر آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا، ان کی دعاؤں سے آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، ان کی دعاؤں سے آپ کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو سم پارٹ آف آر تقدیر از conditional on these things depending upon the situations and circumstances. آپ کی دعائیں، آپ کے نیک اعمال، آپ کے ایکشنز، ان سب چیزوں پہ ایک پارٹ ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے. while some parts are unconditional, they will definitely happen. جیسے کہ موت آنی ہے، وہ کیسے بھی آئے گی. And there is a hadith when we are 4 months of age in the wombs of our mothers, then an angel comes and writes 4 things. One is provision, age, whether the person is good or bad, and death. Then the soul is breathed into him. So this is something that is mubram, which cannot be
चेंज फिक्स्ड है ना, कि प्रोविजन यानी कि आप किस तरह दुनिया में आओगे, आप कैसे रहोगे, और आपकी एज कितनी होगी, आप कैसे पर्सन होगे, गुड होगी या बैड होगे, या डेथ जो आपकी आने वाली है। इन 4 चीजों के बारे में जब बच्चा 4 महीने का होता है, जब माँ के पेट में होता है, तो इन सब चीजों के बारे में लिख दिया जाता है। लेकिन जैसे कि हमें बताया गया कि तकदीर का एक हिस्सा ये भी है कि अगर आप अपने आमाल को बेहतर करें तो वो आपकी रिस्क में भी बरकत दे सकता है, आपकी उम्र में भी बरकत दे सकता है ना, तो तब्दील हो सकता है। तो एक तकदीर का हिस्सा है जो अपनी दुआओं के जरिए, अच्छे आमाल के जरिए आप बदल सकते हैं। And risk is not only the wealth where the children, spouse, family, good car, etc. etc. ये सब चीजें जो है, जैसे हमारा जहन हमेशा यही होता है ना कि अच्छा पैसा, अच्छा गाड़ी, बच्चे, बीवी, सब चीजें अगर हो तभी वो एक अच्छी जिंदगी का तस्वुर है। A lot of तकदीर are मुअल्लक़ as well, यानी कि जो चेंज हो सकती है, वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट चेंजेस बाय डूइंग गुड डीड्स, राइट। Allah subhanahu wa ta'ala writes for a person that he will travel in Rolls Royce, and it is mubram, right? And there is a possibility that he will be rich and he will buy his own Rolls Royals. And there is also a possibility that he's not rich, but he becomes a person of authority and the government gives him a Rolls Royal to travel. सो दिस इज मुअल्लक़, यानी कि इंसान के बारे में अल्लाह ने तय कर रखा है कि वो रोल्स रॉयल्स में ट्रैवल करेगा। ओके, रोल्स रॉयल्स ये कोई भी बहुत अच्छी कार हो, बेसिकली उसमें ट्रैवल करेगा। तो ये जो है अल्लाह ने तय कर रखा है, लेकिन उसके असबाब कैसे बनते हैं, वो इंसान अगर एक अच्छी अथॉरिटी वाला हो, अगर वो रिच नहीं भी हो, तो उसको शायद उसके अच्छे आमाल की वजह से गवर्नमेंट उसको, या कोई भी जहां पर वो काम कर रहा हो, वो कोई इनाम में दे दे, ऐसे हो सकता है ना। तो मुअल्लक़ जो तकदीर है वो बदली जा सकती है हमारे अच्छे आमाल से। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज डेस्टिन्ड टू लिव इन अ विला, but he could live as an owner, as a tenant, as a cleaner, as a maid, or as a nanny, depending upon his life. We are not forced to choose something, right? तो एग्जाम्पल ये है कि अल्लाह ने अगर किसी के किस्मत में ये लिखा कि वो विला में रहेगा, तो वो विला में किस भी हैसियत से रह सकता है, एज अ किराएदार, एज अ क्लीनर, एज अ ओनर, चाहे वो ओनर ही होना जरूरी नहीं है, वो एक मेड की हैसियत से, एक नैनी की हैसियत से, किस भी हैसियत से उस घर में रह रहा हो सकता है, लेकिन उसके किस्मत में उस घर में रहना लिखा होता है, तो वो उस घर में किस भी हैसियत से रह सकता है। And there is a hadith that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, if the nations were to gather together to benefit you with something, they will not benefit you with something except if Allah has already prescribed in the taqdeer. And if the nations were to gather against you to harm you with something, they will not be able to harm you except if Allah has prescribed in the taqdeer. The pens have been lifted and the ink has been dried. यानी कि अल्लाह सुब्हाना व ताला जब किसी को किसी चीज से बचाने का फैसला कर ले, तो शायद सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वैसे ही अगर अल्लाह सुब्हाना व ताला के साथ किसी को की तरफ कोई तकलीफ आने के लिए अल्लाह ने अगर मुकर्रर कर ली है, तो चाहे सारी दुनिया भी उसको उस तकलीफ से बचाने का इरादा क्यों ना कर ले, लेकिन उस इंसान को नहीं बचा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमें कहीं हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ कैन चेंज आवर तकदीर, दुआ से हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। यानी कि सदका जो है वो बलाओं आफतों को टालने वाला है। तो आप नेक आमाल जिनके बारे में बताया गया है, इनके करने से हम हमारी तकदीर को बदल सकते हैं और उसकी वजह से हमारे नामा अमाल को बेहतर बना सकते हैं। And taqdeer does change only but from our perspective. It does not change from the perspective of Allah subhanahu wa ta'ala. यानी कि अल्लाह subhanahu wa ta'ala ने जो हमारे लिए डिसाइड किया है
उस तरीके से जो अल्लाह ने लिख रखा है उन चीज़ों में तब्दीली ना भी आए तो हमारे जो अहवाल हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं उसमें तब्दीली आएगी। ये इस पॉइंट का मतलब था। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द पॉइंट नंबर 21. Inshallah we'll begin with point number 22 in the next class. And before we end, कुछ सुन्नतें जो हम लास्ट क्लास से डिस्कस कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हुए थोड़ा और आज डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर हम हमारी क्लास को एंड करेंगे। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओके, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया, जो शख्स किसी रात को आले इमरान की आखिरी आयत पढ़ेगा इसके लिए पूरी रात की नमाज का सवाब लिख दिया जाएगा। ये मुस्नद तिर्मिज़ी की हदीस है। सूरह आले इमरान की आखिरी आयत से मुराद इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ से ख़त्म सूरा होने तक की आयत है। सही रिवायत में वारिद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते तो सबसे पहले वज़ू करने से पहले यही आयत पढ़ते थे। अगर ख्वाब में कोई डरावनी बात या नापसंदीदा चीज़ देखें और आँख खुल जाए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़कर बाईं तरफ 3 बार धुतकार दें, यानी कि स्पिट करना, और करवट बदल कर सो जाएं और इसका तज़किरा किसी से ना करें। यानी कि अगर आप कोई बुरी चीज़ देख लें तो इसका तज़किरा किसी से ना करें। खैलुल्लाह करना यानी अगर किसी को फुर्सत मैसर हो तो इब्तिदा सुन्नत में दोपहर के कुछ देर लेट जाना सुन्नत है। यानी कि दोपहर के टाइम पर आप कुछ वक्त के लिए अगर सो जाते हैं, खैलुल्लाह करते हैं, तो ये सुन्नत में है। नींद आए या ना आए, अगर आप लेट जाएं जोहर के बाद कुछ वक्त के लिए तो ये भी एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।